رمضان شریف اللہ کے فضل سے قریب آ رہا ہے۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی موسم ہوتا ہے نا، کہتے ہیں آم کا موسم ہے، کنوں کا موسم ہے، یہ رمضان نہ نیکیوں کا موسم ہے، اور صرف نیکیوں کا موسم نہیں، نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اس میں تربیت کی جا سکتی ہے، اپنی تربیت پر توجہ دیں، روزہ بھی رکھیں اور اپنے آپ کو محتاط بھی رکھیں، اور کوشش کریں کہ یہ انکساری، یہ عاجزی، یہ پیار، یہ درگزر، یہ شفقتیں، یہ سچائیاں، یہ دیانتداریاں، ان کو آپ تقسیم کریں۔ نوجوانوں یاد رکھنا، کپڑوں سے، لباس سے، گاڑیوں سے، مہنگے موبائل سے کبھی بھی ہماری زینت نہیں ہوگی۔ انسان کی زینت اس کے اچھے اخلاق سے ہوتی ہے، اس کی کردار سے ہوتی ہے۔ وہ ٹوٹی ہوئی کرسی پہ بندہ بیٹھا ہو نا، اور ٹوٹا ہوا ٹیبل آگے رکھا ہوا ہو، اور وہ معمولی سرکاری ملازم ہو، تو بہت بڑا آدمی بھی دروازے پہ کھڑا ہو کے ڈر رہا ہوتا ہے کہ یار بندہ بڑا دیانتدار ہے، نہ سفارش سنتا ہے نہ رشوت لیتا ہے، لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ڈر اس کے کپڑوں کا نہیں، اس کے کردار کا ہے، یہ اس کے لباس کا روب نہیں، یہ اس کی دیانتداری کا روب ہے۔ لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں، یار یہ تو بندہ بڑا اصول پسند ہے، لیکن 6 کروڑ کا گھر ہو، 2 کروڑ کی گاڑی ہو، 10-15 ملازم ہو، تو دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے لوگ کہہ دیتے ہیں کرپشن کا پیسہ ہے۔ چھوڑو جی، پتہ ہے ہمیں۔ یاد رکھنا، کبھی بھی روب اور زینت لباس سے نہیں ہوتی، کردار سے ہوتی۔ کردار میں بلندی لے آئیں گے، لب و لہجے میں مٹھاس لے آئیں گے، آپ کا رویہ دیانتداری کا ہو جائے گا، آپ اور کسی کو سکون دے نہ دیں، آپ خود اپنے اندر بڑی ٹھنڈک محسوس کریں گے۔ اپنی تلاش ایک ٹائم پہ شروع ہو جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کام کر کر کے، مال کما کما کے، زندگی کی الجھنوں کو سلجھا کر اتنا تھک جاتے ہیں کہ پھر وہ ڈھونڈنے لگتے ہیں کہ میں کون ہوں، کیا ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کس مقصد کے لیے آیا ہوں۔ اقبال بھی کہتے ہیں کہ ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں۔ جب انسان اپنے آپ کو ڈھونڈتا ہے تو پھر وہ اپنے خالق کو، مالک کو، رازق کو بھی ڈھونڈتا ہے۔ اور لوگ اس تلاش میں جب خود سے نکلتے ہیں وحی کی تعلیمات کے بغیر، تو گمراہ بھی ہوتے ہیں، الجھتے بھی ہیں، بہت ساری گمراہیوں کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر آنکھیں اللہ تعالیٰ کا ادراک بھی نہیں کر سکتی۔ دنیا میں یہ دیدار ممکن بھی نہیں ہے جاگتی آنکھوں سے، سوائے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عالی مرتبت بارگاہ کے۔ تو جب انسان اپنے آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے خالق کا پتہ ڈھونڈنے لگا اور اللہ تک جانے کی اس نے کوشش کی، تو کائنات کے رب نے اسے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب آپ ان سے فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا۔ ساری کائنات میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں، پر رب کے ہونے کی سب سے بڑی نشانی، سب سے بڑی دلیل ذات رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس نبی کریم علیہ السلام کی صورت مبارکہ میں اللہ کی دلیل آ گئی۔ کوئی بھی جب اپنے رب تک جانا چاہے گا، اپنے مالک کو، خالق کو، رازق کو ڈھونڈنا چاہے گا، تو اس کے پاس ایک ہی حل ہے کہ وہ دروازہ رسول تک جائے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عالی مرتبت بارگاہ تک جو پہنچ جائے گا،
جو یہاں تک محبوب کے قدموں تک آئے گا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت بھی نصیب ہوگی۔ موبائل والے بھائی میری طرف دیکھیں ذرا کہ جب وہ مالک کریم کی بارگاہ تک رسائی چاہے گا تو ایک ہی حل ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ تک جائے۔ صحابہ بھی جب اللہ کی محبت میں خود رفتہ ہوئے تو عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمیں بتائیے نا ہمارا رب کہاں ہے۔ اور یہ سوچ بڑی پیاری ہے۔ حضور فرماتے ہیں تم نے سے جس کا رب سے ملنے کو جی چاہتا ہے نا اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ بڑا دل کرتا ہے مالک کا دیدار پائیں، اس کے حضور حاضر ہوں، تو اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ محبوب جب آپ کے پاس آ کے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہیں میں ان کے قریب ہی تو ہوں، جب دعا مانگیں گے میں قبول کروں گا۔ تو میرے عزیز نبی پاک علیہ السلام کی عالی مرتبت بارگاہ تک جب رسائی ہو جاتی ہے نا، انسان حضور کے قدموں تک پہنچتا ہے تو اسے معرفت الہی نصیب ہوتی ہے، اور معرفت الہی نصیب ہوتی ہے تو اسے خود شناسی حاصل ہوتی ہے، اسے اپنے آپ کا پتہ چلتا ہے۔ وہ حضور علیہ السلام کی سنت تک، شریعت تک، نبی پاک کے ارشادات تک، حضور کی دی ہوئی تعلیمات تک جب پہنچتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے میں کون ہوں، میں کیا ہوں، مجھے کس طرف جانا۔ اس کے بغیر وہ کسی رستے کی طرف نہیں جا سکتا، کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جب لوگ چلے جاتے ہیں پھر انہیں جینے کے سلیقے آتے ہیں، پھر انہیں شعور کی بلندیاں نصیب ہوتی ہیں، پھر وہ اپنے آپ سے آشنا ہوتے ہیں، پھر تو صرف جینے کا مزہ ہی نہیں آتا، پھر تو مرنے کا بھی مزہ آتا ہے، پھر تو لوگ شہادت کی آرزو کرنے لگتے ہیں، پھر تو اللہ کے حضور عرض گزار ہوتے ہیں کہ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، یا اللہ کبھی تیرے رستے میں شہادت کی توفیق مل جائے نا۔ یہ جو نبی پاک کی بارگاہ تک جانا ہے نا۔ اچھا پھر ایک اور بات بھی، ہمارے جو صوفیاء ہیں انہوں نے معرفت الہی پر گفتگو کرتے کرتے دو اصطلاحیں جو تصوف کی اصطلاحات ہوتی ہیں اس میں سے دو باتیں انہوں نے یہ بیان کی ہیں کہ ایک نفی ہے اور ایک جمع ہے۔ یعنی جب بندہ اللہ کی طرف جاتا ہے تو یہ مقام نفی ہے، اسے بڑا کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، بڑی خواہشات کو چھوڑنا پڑتا ہے، بڑے سخت مجاہدے اور ریاضتیں کرنی پڑتی ہیں، وہ مقام نفی ہے۔ لیکن اگر اللہ ہی مہربانی فرما دے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، وہ کبھی یوں بھی کرتا ہے کہ کچھ بندوں کو اپنی رحمت سے ہی خاص بنا لیتا ہے۔ اگر اللہ ہی فضل کر دے تو پھر نفی کوئی نہیں، پھر جمع ہی جمع ہے، اور بندہ اللہ کی طرف جانے لگے تو کئی دفعہ مشکل ہے، لیکن اگر رب بھی کرم کرے تو اللہ کرے آپ کو میں بات سمجھا سکوں۔ وہ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ ہارون رشید کے محل کے پاس سے گزر رہے تھے۔ ہارون رشید محل کی چھت پر اوپر ٹہل رہا تھا، اچانک اس نے نیچے دیکھا کہ حضرت بہلول دانا گزر رہے ہیں۔ اوپر سے اس نے سپاہیوں کو کہا، انہوں نے ایک بڑی ساری ٹوکری جس کے ساتھ رسیاں بندھی ہوئی تھی وہ نیچے پھینکی، نیچے جو سپاہی تھے ان کو اشارہ کیا، انہوں نے زبردستی پکڑ کے حضرت بہلول دانا کو اس میں بٹھایا، اوپر والوں نے اوپر کھینچ لیا۔ وہ چند سیکنڈ منٹ لگے تو حضرت ہارون رشید کے سامنے، تھوڑا سا انہیں اچھا نہیں لگا کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں بلانے کا، لیکن بادشاہ ہوتے ہیں نا، تو فرمایا کیوں بلایا؟ کہنے لگا ایک بات پوچھنی تھی۔ فرمایا ابھی کیا طریقہ ہے تیرا بات پوچھنے کا، تیرا مسئلہ پوچھنے کا کیا سٹائل ہے؟ بہرحال پوچھو۔ تو ہارون رشید کہنے لگے حضور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ اللہ تک کیسے پہنچے؟ آپ کو اپنے رب کریم کی معرفت کیسے نصیب ہوئی؟ اس کی بارگاہ رحمت تک کیسے پہنچے؟
تو رب کریم کے جو بندے ہوتے ہیں وہ مشکل باتیں نہیں کرتے، سہل اور سادہ انداز تکلم اختیار کرتے ہیں جس سے لوگ فیض یاب ہوں۔ اس نے کہا آپ اللہ تک کیسے پہنچے؟ تو حضرت بہلول دانا کچھ منٹ چپ رہے اور پھر فرمانے لگے یہ جیسے ابھی زمین سے تیرے تک نہیں پہنچا، یہ ابھی جیسے تیرے تک نہیں پہنچا۔ بادشاہ آدمی تھا نا، ایک بادشاہ وہ ہوتا ہے اور ایک کچھ لوگ کہتے ہیں بادشاہی ہے، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دماغ کے بادشاہ ہوتے ہیں، جلدی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کہا جیسے ابھی آپ تک نہیں پہنچا، کہنے لگا میں سمجھا نہیں۔ فرمایا تو بادشاہ جو ہوا؟ فرمایا سن، اگر میں تیرے تک آنا چاہتا تو میں کوئی درخواست لکھتا کہ مجھے ملنا ہے، پھر کسی وزیر کے سفارشی سائن لیتا، پھر اس کے بعد تو مجھے کوئی ٹائم دیتا کہ فلان دن آ جانا، پھر میں آتا، پھر میں لائن میں لگتا، پھر میری باری آتی، پھر پتہ نہیں تیرا موڈ کس طرح کا ہوتا۔ جب میں چاہتا تو بڑا ٹائم لگ جاتا، لیکن جب تو نے چاہا ہے تو مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے، لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے۔ جب تم نے چاہا ہے تو پھر 1 منٹ بھی نہیں لگا۔ فرمانے لگے میں رب تک جانا چاہتا تو پتہ نہیں جا سکتا تھا کہ نہیں، اسی نے فضل فرمایا۔ اللہ کریم نے رستہ دیا ہے، فرمایا تم آنا چاہو پتہ نہیں آ سکو کہ نہیں، فتبعونی، محبوب کی غلامی کرو، نبی پاک کے نقش قدم چلو، حضور کی تعلیمات کو اپناؤ، یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ایک تو ہم محبت کے معاملے میں بڑے عجیب واقعہ ہوئے، وہاں محبت کرتے ہیں جہاں نقصان ہوتا ہے۔ محبت اللہ رسول سے کریں تو اطمینان قلبی حاصل ہو، سکون حاصل ہو، معرفت حاصل ہو۔ محبت غلط جگہ پہ کرتے ہیں۔ مثلا دولت کی ضرورت ہوتی ہے، اور دولت کوئی بری چیز نہیں، اگر حلال کی ہو، ضروریات کے لیے ہو، بندہ ہاتھ پھیلانے سے بچے، لیکن دولت کی محبت میں مبتلا ہو جانا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کھانے سے نا بھوک اور لگتی ہے، پیاس اور بڑھتی ہے۔ یہ پیسہ بھی ایک ایسی عجیب چیز ہے، جتنا آ جائے اس کی پیاس اور بڑھتی ہے، یہ اور بھوک لگاتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ شہرت سے محبت کرنے لگتے ہیں، ان کو ہر صورت میں مشہور ہونا ہے، اور جب سے یہ سوشل میڈیا آیا تب تو بڑی بری حالت ہے۔ بڑے بڑے معزز لوگ شہرت پانے کے لیے میڈیا پر وہ حرکات کرتے دکھائی دیتے ہیں جو کسی صورت بھی ان کی شخصیت سے میچ نہیں کرتے۔ ضروری تھوڑی ہے ہر آدمی کا معروف ہونا، یہ تو جو معروف ہے ان سے پوچھو، کوئی نجی زندگی نہیں رہی، بیچارے جو کرنا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے ہیں۔ حضرت علی نے مبارک بھی مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود۔ دولت کی محبت، شہرت کی محبت بڑا سخت نقصان کرتی ہے۔ حدیث پاک سنیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے۔ اچھا بھیڑیا ویسے ہی بڑا خطرناک ہوتا ہے، اوپر سے بھوکا ہو۔ فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں کھلے چھوڑ دیے جائیں۔ یہ ذرا تصور میں بات لانا، بکریوں کا ریوڑ ہے، 2 بھیڑیے وہ بھی بھوکے اور کھلے چھوڑ دیے جائیں، مانا یہ کہ انہیں منع کرنے والا بھی کوئی نہ ہو۔ 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں کھلے چھوڑ دیے جائیں تو حضور فرماتے ہیں وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا دولت اور شہرت کی محبت انسان کے دل کا نقصان کرتی۔ اندر سے پورے طور پہ بندہ اجڑ جاتا، تباہ ہو جاتا، بیکار ہو جاتا، لیکن وہ بیچارہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا۔ آپ دیکھ لیں کبھی لوگوں کو، لوگوں کی زندگیاں ایک ریموٹ کی طرح ہو گئی، مشینی زندگی جیتے ہیں۔ ان کو محسوس ہوتا ہے کہ میں تو اخلاص کے ساتھ یا اپنے لیے یا اپنی رضا کے لیے بہت سارے کام اپنی رضا سے کر ہی نہیں رہا، میں تو ڈھیر سارے کام مجبور ہو کے کر رہا ہوں، کیونکہ انہیں ہر صورت میں لوگوں کو راضی رکھنا، ہر صورت میں پیسہ کمانا۔ یہ ساری محبتیں خطرناک ہیں،
لیکن جو محبت بندے کو دل کو آباد کر دیتی ہے، باطن کو روشن کر دیتی ہے، ذہن کو پاکیزہ کر دیتی ہے، وہ رب رسول کی محبت ہے، نبی پاک کی محبت۔ حضور سے پیار کریں گے معرفت الہی حاصل ہوگی۔ یعنی آپ اکیلے میں بیٹھے نا، فون سارے بند کر کے پڑھے نا ذرا تھوڑی دیر درود پاک، چھوڑ کے سارے کام پڑھے نا حضور کی سیرت پاک، حضور کے چند ارشادات کو پڑھے، اور وہ سنانے کے لیے نہیں، تقریر کرنے کے لیے نہیں، واز کرنے کے لیے نہیں، لیکچر دینے کے لیے نہیں، صبح مختلف گروپس میں شیئر کرنے کے لیے نہیں، وہ اپنی تربیت کے لیے پڑھیں، اپنے اوپر لاگو کرنے کے لیے پڑھیں۔ آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا، آپ کو معرفت الہی نصیب ہو، آپ کو محسوس ہوگا کہ میں اپنے آپ کو پہچاننے لگا ہوں، مجھے راحت ملنے لگی ہے۔ شرط یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو، حضور کی شریعت کو، نبی پاک کے لائے ہوئے دین کو اپنایا جائے۔ ہاں ایک بات ہے، ہمارے ہاں لوگوں نے 4-5 چیزوں کو صرف سنت سمجھ لیا ہے، یہ بھی قابل غور بات ہے۔ میں نے الحمدللہ زندگی میں کبھی داڑھی نہیں کٹوائی، جب سے آئی ہے تبھی سے اللہ نے توفیق دے دی۔ امامہ میرا ذوق ہے اور حضور کی بڑی عظیم سنت ہے۔ مسواک اتنی محبوب ہے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہ حضور فرماتے ہیں میری امت کے لیے مشکل نہ ہوتا ہر وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دے دیتا۔ یہ عظیم سنتیں ہیں، امامہ باندھنا، داڑھی رکھنا، مسواک کرنا، لیکن صرف یہی سنتیں نہیں، سچ بولنا بھی سنت ہے، دیانتداری بھی سنت، دل صاف رکھنا بھی، بولیے خیر خی کرنا بھی، تھوڑا سا کسی کے لیے احسار کر دینا، قربانی دینا، یہ بھی۔ وہ 4-5 سنتیں آپ نے سمجھ لیا کل دین، یہ فلانا بندہ بادشاہ ہے، بڑی اچھی بات ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اور بھی بڑی چیزیں، سنت اور شریعت کا مفہوم بڑا وسیع ہے، آپ کو اس وسعت کو سمجھنا پڑے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نبیوں کے امام ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، سید الرسل ہیں، شافع محشر ہیں۔ موبائل والے دوستوں میری طرف دیکھو یار، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی شان ہے۔ حضور نے ڈوبا ہوا سورج عصر پر لوٹا دیا، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، درختوں نے سجدے کیے، پتھروں نے کلمے پڑھے، سب شانیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے جس چیز سے میرے نبی کریم علیہ السلام کو لوگ جاننے لگے تھے وہ تو صادق اور امین ہونا ہے، یہ سچ بولتے ہیں، یہ امین ہے، یہ دیانتدار ہے۔ لیکن آج لوگ بلا وجہ جھوٹ بولے جاتے ہیں، بلا وجہ ہی لوگ بددیانتی کیے جاتے ہیں، کوئی مقصد ہی نہیں، یعنی ان کا کوئی دنیاوی فائدہ بھی نہیں، بلا وجہ یہ دوستوں کے پاس بیٹھے ڈینگے مار رہے ہوتے ہیں، اور جناب بڑا فضل ہے، یہ کر دیا وہ کر دی۔ اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی شیخی بھکار دی، وہ بعد میں مذاق اڑاتا ہے، پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ آپ ڈینگے مار۔ اپنے آپ کو مضبوط رکھنا، باوقار رکھنا، وزادار رکھنا، طبیعت میں ٹھہراؤ رکھنا، سنجیدگی لانا، انسان کا سچ بولنا، تھوڑے دعوے کرنا زندگی میں، یہ اس کے دل کو ٹھنڈا رکھتا ہے۔ لیکن جو ملے اسے کہنا کوئی حکم ہوا تو بتانا، بھئی آپ ہم کیا کر سکتے ہیں، بندہ کیا کر سکتا ہے، بندہ عاجز ہوتا ہے۔ تو جب تک وہ حضور علیہ السلام کی سنت اور شریعت کا وسیع مفہوم ہم نہیں اپناتے، مجھے بتائیے سچ بولنا اور دیانتدار ہونا، جہاں سے محبوب گزرتے تھے لوگ کہتے تھے وہ دیکھو صادق اور امین جا رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی نبی پاک علیہ السلام کی نعت تھی جو لوگ کہا کرتے تھے۔ نوجوانوں سچ بولو گے تو تمہارا وقار بڑھ جائے گا، تمہارا معاشرے میں اعتبار بڑھ جائے گا، لوگ کہیں گے کہ یہ شخص جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، اپنے وعدوں کی پاسداری کرتا ہے، اسے اپنے لفظوں کا بھرم رکھنا آتا ہے، یہ اپنے جملوں کی لاج رکھنی جانتا۔ یہ حضور علیہ السلام کی سنت اور شریعت کو اپنائیں، آپ کسی مقام پر بھی ہو، کوئی خلاف واقعہ بات نہ کریں،
آپ سچ بولیں، دیانتدار رہیں۔ ابو سفیان، جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے بعد میں توفیق دی، مسلمان ہو گئے۔ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے نا صلح حدیبیہ کے بعد مختلف بادشاہوں کو خطوط بھیجے تھے کہ دین قبول کر لو، اور اسلام کی روشن تعلیمات سے نبی پاک علیہ السلام نے انہیں روشناس کرایا، کچھ چیزیں لکھ کے بھیجی۔ تو شاہ روم کو بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خط لکھا تھا کہ تو دین میں آ جا۔ یہ بڑا زیرک آدمی تھا، سمجھدار تھا، معاملہ فہم تھا۔ ہمارے ہاں تو زیادہ تر چیزیں جذباتی ہوتی ہیں نا، فیصلے بھی جذباتی، نعرے بھی جذباتی، جماعتیں بھی جذباتی نعروں پہ کھڑی ہو جاتی ہیں اور بڑا کچھ ہوتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چیزوں کو پورے طور پر دیکھنے کے عادی ہوتی ہیں، گہرائی میں بھی اترتے ہیں اور گہرائی میں بھی جاتے ہیں۔ تو شاہ روم بڑا سیانہ آدمی تھا۔ اس نے کہا یار جنہوں نے دعویٰ نبوت کیا ہے کمال کر دی، انہوں نے مجھے بھی دعوت دی، لوگوں کو بھی، کوئی ان کے علاقے کا سردار یہاں آیا ہو نا تو اسے بلا کے لاؤ۔ جناب ابو سفیان کہتے ہیں میں ان دنوں وہاں گیا ہوا تھا، مجھے بلا کے لے گئے، مجھ سے تعارف پوچھا تو میں نے کہا یہ محبوب علیہ السلام رشتے میں میرے بھتیجے ہیں۔ کہا تعلقات کیسے ہیں؟ میں نے کہا تعلقات یہ ہیں کہ ہم جنگیں لڑتے ہیں آپس میں، کیونکہ ابھی تک تو یہ دوسری طرف سے سپہ سالار بن کے جاتے تھے، ہم شدید مخالفت کرتے ہیں معاذ، کبھی ہم غالب آتے ہیں اور کبھی کچھ اور رنگ بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اپنے انداز میں انہوں نے گفتگو کی، بہت سارے سوالات شاہ روم نے پوچھے۔ جوانوں غور کرنا میری بات پر، بہت سارے سوالات کے اندر ایک سوال اس نے یہ پوچھا کہ بتائیے کہ جس محبوب علیہ السلام نے دعویٰ نبوت کیا ہے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا؟ کبھی؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں میں تھوڑی دیر کے لیے چپ کر گیا، میں پھر بات دہرائی، تو پھر زبان حال سے بولے، کہنے لگے دیکھیے وہ رشتے میں میرے بھتیجے ہیں، مخالفت اپنی جگہ پہ، وہ میری آنکھوں کے سامنے پیدا ہوئے ہیں، میں نے ماں کی گود میں بھی دیکھا ہے اور دادا کے کندھوں پہ بھی دیکھا ہے اور چچا کے گھر میں بھی دیکھا ہے اور سیدہ ختیجہ کا دولہا بنے بھی دیکھا ہے اور ان کی گود میں بیٹیاں بیٹے کھیلتے بھی دیکھے ہیں، ان کے مقدس کچھ بال میری آنکھوں کے سامنے سفید ہوئے۔ مخالفت اپنی جگہ پر مجھے قسم ہے اس محبوب کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے۔ کیسے میں بات کروں آپ کے ساتھ کہ اگر چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ہم نے جھوٹ سکھا دیے ہیں اور ہم نے انہیں اس بات پہ لگا دیا ہے کہ بس کہہ دو جان چھڑاؤ، تو کیا سوسائٹی لوگوں کو آگے دے گی اور کیا معاشرے کے اندر پیغام پھیلے گا؟ میرے عزیزو، ابو سفیان کہتے ہیں بادشاہ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر چلنے لگا۔ تو میں نے کہا اتنے سوال اتنے جواب، کوئی رزلٹ بھی تو دے۔ کہنے لگا رزلٹ تو نکل آیا ہے، نتیجہ تو برآمد ہو گیا، بات تو ساری واضح ہو۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگا سردار آپ نے خود ہی تو بتایا ہے کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ جس بندے نے کبھی بندوں سے جھوٹ نہیں بولا وہ یہ جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں؟ تو بات تو سچ ہے۔ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، وہ مخالفوں کی نگاہ میں بھی امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی سنت کا، حضور علیہ السلام کی اتباع کا، تعلیمات کا مطالعہ کرو کہ اللہ کے قریب چلے جاؤ، معرفت الہی نصیب ہو، جینے کا سلیقہ ہے۔ میں بڑے بڑے مہنگے کپڑوں میں لوگوں کو پریشان دیکھتا ہوں، بڑے بڑے مہنگے گھروں میں لوگوں کو بے سکون دیکھتا ہوں، کبھی کبھی بڑی بڑی مہنگی گاڑیوں سے اترتے ہوئے کو دیکھتا ہوں کہ وہ اترتے ہی رستہ بھول گئے ہیں کہ مجھے دائیں جانا ہے کہ بائیں جانا ہے۔ ذہنی کوفت نے، ڈپریشن نے، انزائٹی نے توڑ کے رکھ دیا لوگوں کو۔ لوگ
چیزوں کو سلجھاتے سلجھاتے اپنے آپ کو لوگوں کی گڈ بک میں لاتے لاتے خود کہیں کھو گئے۔ کیا کام ہے کرنے کا؟ کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ ساری باتیں سننی چھوڑ دیں، ہر ایک کی گڈ بک میں آنا چھوڑ دیں۔ ایک ہی رستہ ہمیں ہمارے رب نے دیا ہے کہ فاتبعون، ہر جگہ سر تھوڑی جھکاؤ گے، بس میرے محبوب کی غلامی کرو۔ حضور نے جو کہا ہے، جو بیان کیا، پھر دیکھیں سب سے زیادہ تکلیف دہ معاملہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم کسی کو بڑا راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ بڑا کیا، وہ تھوڑا سا بھی نہیں ہوتا، وہ یک جنبش قلم سب کی ایک رائے پہ پانی پھیر دیتا ہے۔ میں نے زندگی میں ایسے بچے بھی دیکھے ہیں جنہوں نے عمر بھر محنت کرنے والے باپ کو کہہ دیا کہ ابا جی آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، آپ کو ڈھب کا کام کر لیتے تو آج حالات اور نہ ہوتے، دیکھیں وہ آپ کے ساتھ والے کہاں نکل گئے، نہیں باپ کو ہی کہہ دیتے ہیں۔ تو جو اتنے بڑے محسن کے بارے میں رویے اس طرح کے ہو جائیں تو آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ کسی اور کے بارے میں کیا رویہ ہوگا؟ الا ماشاءاللہ، جو حضور کہہ دیں وہ کر جاؤ۔ ایک در کے ہو جانے سے انقلاب بڑا آ جاتا ہے۔ حضور کی سنت اور شریعت کو اپناؤ۔ اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو اور سب نبیوں کو معصوم بنایا، ان کی سب ادائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی طرف لے جاتی ہے۔ بندہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، میٹھا ہو جاتا ہے، پیارا سا ہو جاتا ہے، اسے جینا آ جاتا ہے۔ کوئی کچھ بھی کہتا رہے اس کی کیفیت بن جاتی، اسے پرواہ نہیں رہتی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار تھے بہت بڑے، اور اس زمانے کے جو سردار ہوتے تھے ان کا تو ہاں کوئی لفظ ملازم اور نوکر تو ہوتا ہی نہیں تھا، ان کے ہاں تو غلام کا لفظ بولا جاتا، تو فلانا میرا غلام ہے۔ اور یہ جو لفظ غلام ہے اس پر پھر جو تصور بنتا ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں، لوگوں کو غلام بناتے تھے۔ ایک دن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے باہر آئے تو کسی نے دیکھا کہ جس قیمت کا لباس انہوں نے پہنا ہوا ہے اسی قیمت کا ان کے غلام نے بھی پہنا ہوا ہے۔ یہ مشکل کام، آج بھی مشکل ہے۔ جو آدمی 1.5 گھنٹہ تقریر کرتا ہے نا حقوق کے انسانیت پر، 1.5 گھنٹہ، اور اس نے جماعت اور تنظیم بنا رکھی ہے حقوق کے انسانیت پر، اس کا اور اس کے ڈرائیور کا لباس آپ دیکھ لیں اندازہ ہو جائے گا، اس کا اور اس کے ملازم کا رہن سہن آپ دیکھ لیں پتہ چل جائے گا، سب اندازہ ہو جائے گا کہ یہ تو آپ نے تو بہت بڑی جماعت بنا رکھی ہے، آپ تو اس پر لیکچر دیتے ہیں، آپ تو کہتے ہیں کہ میں بہت بڑا دائی ہوں اس کا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو جس طرح کا لباس انہوں نے پہن رکھا اسی طرح کا ان کے غلام نے پہن رکھا۔ تو یہ عرب کے اندر بڑا بے موسمہ پھل تھا، روٹین میں ایسا ہوتا نہیں تھا، لوگ ششدر رہ گئے کہ جناب کمال ہو گئی، اس طرح ہوتا نہیں۔ تو ایک شخص نے ان سے پوچھ ہی لیا کہ جناب یہ کیا، آپ نے اور آپ کے غلام نے ایک جیسا لباس پہنا ہے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یار ایک دفعہ کسی غلام کو میں نے جھڑک دیا تھا، ایک دفعہ ہی پھر نبی پاک نے فرمایا زیادہ نہیں، علم و بس کریو یار، او یائی کوئی عرف تینوں درکار۔ ایک دفعہ صرف حضور نے فرمایا یہ غلام تمہارے بھائی ہیں، یہ غلام تمہارے، بول کے بتانا، تمہارے، مان کے دیکھو ڈرائیور بھی بھائی ہوتا ہے، مان کے دیکھو ملازم بھی، مالی بھی، مزدور بھی، کچھ نہیں کہنے لگا بول دیں، کچھ بھی نہیں ہوتا انشاءاللہ۔ یہ کیا ہے؟ کیونکہ مومن آپس میں بھائی بھائیاں، دیکھ لو کہنا کتنا مشکل ہے تو کرنا کتنا مشکل ہوگا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کریم نے فرمایا یہ تمہارے بھائی ہیں، اور 2 تاکیدیں بھی لگائیں، فرمایا جس طرح کا خود کھانا اسی طرح کا انہیں بھی کھلانا، جس طرح کا خود پہننا اس طرح کا انہیں بھی پہنانا، اور فرمایا ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہیں ڈالنا۔ فرماتے بس وہ دن اور آج کا دن جس طرح کا خود کھاتے ہیں اسی طرح کا ان کو بھی کھلاتے ہیں، جس طرح کا خود پہنتے ہیں اس طرح کا ان کو بھی پہناتے ہیں۔ ہم بھی دیتے ہیں کبھی کبھی ملازم کو جوڑا، کہتے ہیں میرے کپڑے رکھ لے نویں ہی نے، یہ نویں ہوندے تو نہیں سن دیڑے،
ان کو مسئلہ ہو گیا ہے، یہ کوئی نہ درزی بیچارے سے کہیں کوئی کوتاہی ہو گئی۔ یہ جب تک سنت شریعت کا یہ والا ذوق نہیں بنتا میرے عزیز، اتنی دیر تک معرفت اپنے آپ کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ اور یہ سادگی، یہ حسن، یہ خوبصورتیاں یہ حضور کی سنت سے آتی ہیں۔ یہ آ جائے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کو اپنے رب کی معرفت بھی حاصل ہو رہی ہے اور آپ کو اپنے آپ سے بھی آشنائی ہو رہی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام سے کہا ایک دن، فرمایا چل یار خریداری کے لیے چلے۔ کس کو؟ غلام کو۔ غلام کو ساتھ لے گئے، 2 جوڑے خریدے، ایک مہنگا ایک سستا، دونوں ہی لے کر کے واپس آئے تو وہ چوک آ گیا جہاں سے حضرت مولا کائنات نے اپنے کاشانہ نور میں جانا تھا اور غلام نے اپنے گھر جانا تھا۔ تو حضرت علی فرمانے لگے بھئی وہ میرے والا جوڑا مجھے دے دو، تو ظاہر ہے سادی سی بات تھی، مہنگا جوڑا آقا کا ہے اور سستا غلام کا ہے، تو مہنگا جوڑا نکال کے دیا۔ تو حضرت علی فرمانے لگے یہ نہیں میرے والا، شیر کی باتیں شیروں جیسی، یہ نہیں میرے جیسا، میرا تو وہ دوسرا ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں حضور، آپ دلیل دی اس نے، آپ مہنگا پہنیے، آپ آقا ہیں، میں سستا پہنتا ہوں، میں غلام ہوں۔ تو حضرت علی شیر خدا چونکہ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے دانا ہیں، فرمانے لگے بیٹا اگر کسی دلیل سے ہی تقسیم کرنا ہے تو میں دلیل دے دیتا ہوں۔ تو نے ایک دلیل دی ہے نا، ایک علت بیان کی ہے نا، ایک سبب بیان کیا کہ چلے اس طرح بانٹ لیتے ہیں، آپ آقا ہیں تو آپ مہنگے والا لے لیں اور میں غلام ہوں تو میں سستا لے لیتا ہوں۔ تو فرمایا چلو دلیل سے ہی بانٹ لیتے ہیں، تو مہنگا پہن لے تو کہ تو جوان ہے اور میں سستا پہن لیتا ہوں چونکہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، چلو دلیل سے، اس دلیل سے بانٹ لیتے ہیں۔ یاد رکھنا میرے عزیز، یہ عاجزی، یہ پیار، یہ شفقت، یہ انسانیت، یہ انسان کو اللہ تک لے جاتی ہے اور یہ حضور کا اسوہ نور ہے۔ ہم نہ کچھ چلوں کے ذریعے جانا چاہتے ہیں اللہ تک، ہم کچھ مخصوص وظائف کے ذریعے جانا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں دن بھر جو مرضی کروں، رہوں اٹھوں بیٹھوں کھاؤں جیسا مرضی، میں رات کو 20 منٹ کا چلہ ہو اور سارا کچھ نور میرے اندر آ جائے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں جو دین دیا ہے نا، وہ یہ دین نہیں حضور نے دیا کہ سارا کچھ چھوڑ کے فقط وظیفے پڑھو، یہ نہیں فرمایا کہ نوکری چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو، فقط وظیفہ پڑھو۔ حضور نے فرمایا نوکری کرو بس یہ کہ سچ بول کے کرو، تجارت کرو بس یہ کہ دیانتداری سے کرو۔ دین آپ کو جہاں ہے وہیں اللہ کی معرفت دیتا ہے، اپنے اندر وہ انقلاب لائیں۔ رمضان شریف اللہ کے فضل سے قریب آ رہا ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی موسم ہوتا ہے نا، کہتے ہیں آم کا موسم ہے، کنوں کا موسم ہے، یہ رمضان نہ نیکیوں کا موسم ہے، اور صرف نیکیوں کا موسم نہیں، نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اس میں تربیت کی جا سکتی ہے، اپنی تربیت پر توجہ دیں، روزہ بھی رکھیں اور اپنے آپ کو محتاط بھی رکھیں، اور کوشش کریں کہ یہ انکساری، یہ عاجزی، یہ پیار، یہ درگزر، یہ شفقتیں، یہ سچائیاں، یہ دیانتداریاں، ان کو آپ تقسیم کریں۔ نوجوانوں یاد رکھنا، کپڑوں سے، لباس سے، گاڑیوں سے، مہنگے موبائل سے کبھی بھی ہماری زینت نہیں ہوگی۔ انسان کی زینت اس کے اچھے اخلاق سے ہوتی ہے، اس کی کردار سے ہوتی ہے۔ وہ ٹوٹی ہوئی کرسی پہ بندہ بیٹھا ہو نا، ٹوٹا ہوا ٹیبل آگے رکھا ہوا ہو، اور وہ معمولی سرکاری ملازم ہو تو بہت بڑا آدمی بھی دروازے پہ کھڑا ہو کے ڈر رہا ہوتا ہے کہ یار بندہ بڑا دیانتدار ہے، نہ سفارش سنتا ہے نہ رشوت لیتا ہے، لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ڈر اس کے کپڑوں کا نہیں، اس کے کردار کا ہے، یہ اس کے لباس کا روب نہیں، یہ اس کی دیانتداری کا روب ہے۔ لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں یار یہ تو بندہ بڑا اصول پسند ہے، لیکن 6 کروڑ کا گھر ہو، 2 کروڑ کی گاڑی ہو، 10-15 ملازم ہو تو دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے لوگ کہہ دیتے ہیں کرپشن کا پیسہ ہے، چھوڑو جی پتہ ہے ہمیں۔ یاد رکھنا کبھی بھی روب اور زینت لباس سے نہیں ہوتی، کردار سے ہوتی۔ کردار میں بلندی لے آئیں گے، لب و لہجے میں مٹھاس لے آئیں گے، آپ کا رویہ دیانتداری کا ہو جائے گا، آپ اور کسی کو سکون دے نہ دیں، آپ خود اپنے اندر بڑی ٹھنڈک محسوس کریں گے۔
آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کا اپنی نگاہوں میں قد اونچا ہو گیا ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ اس لیے تکلیف میں ہیں کہ وہ خود سے اپنی نظروں میں گرے ہوئے ہیں۔ وہ رات جب لیٹتے ہیں تو اپنے ضمیر کے قیدی ہوتے ہیں، اپنے آپ کو جواب نہیں دے پاتے۔ ان کے اندر کا مومن ان سے سوال پوچھتا ہے، ان کے پاس جواب نہیں ہوتا، پھر وہ تکلیف کا شکار ہوتے ہیں۔ تو میں میری ساری گفتگو کا لب لباب اور اسی پر بات ختم کرنے لگا ہوں کہ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کی معرفت نصیب ہو، ہم اپنے آپ سے آشنا ہوں کہ کیوں آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں، کیا مقاصد، تو ایک ہی ذریعہ کہ نبی پاک کے اسوہ حسنہ پہ عمل کریں، حضور کی بتائی ہوئی تعلیمات پر آئیں، آپ کو ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ وہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی میں بڑی مشکل میں ہوں، تو حضرت بلال نے تو مکان ہی کوئی نہیں بنایا، صرف مسجد میں سوتے تھے پر بڑے سکون میں تھے، اس لیے کہ کوئی چیز سکون والی ہتھے لگ گئی تھی، بس ختم ہو گئی بات۔ بہت سارے لوگ تھے جو مسجد میں سو جاتے تھے اور وقت بڑا خوبصورت گزرتا تھا۔ تو یاد رکھنا کہ جہاں ہم نے ڈھونڈنا شروع کیا وہاں تو حالات خراب ہیں۔ یہ تو فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، دروازہ محبوب پہ آؤ تو رب کا کرم مل جاتا ہے، اللہ کی رحمت نصیب ہو جاتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اسوہ حسنہ کا وسیع مفہوم سمجھنا ہے۔ یہ ہماری ساری زندگی وہ میں ایک آستانے پہ حاضر تھا گفتگو کے لیے، تو وہاں بڑے نعرے لگ رہے تھے اور بہت سارے لوگ اپنے شیخ کے لیے نعرے لگا رہے تھے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ جتنی مرضی عقیدت کا اظہار کریں کہ ہم پیر صاحب کے بڑے پکے مرید ہیں، لیکن اگر آپ نے گھر جا کے بیوی کو برا بھلا کہا نا، معاذ اللہ گالی دی، تو اس نے فوراً کہہ دینا ایسا کہا تینوں پیرا نے۔ تو یہ ہم مت سمجھیں کہ آپ خالی نعروں سے انقلاب لے آئیں گے۔ لوگ اسی وقت بول دیتے ہیں کہ صاحب یہ سکھاتے ہیں تجھے تیرے استاد، اور یہ سکھاتے ہیں تجھے تیرے قیمتی تربیت کرنے والے۔ تو آپ نمائندے ہیں، میں نمائندہ۔ آج لوگ اعتراض کرتے نہیں مسلمانوں پہ، آپ لاکھ کہیں کہ وہ تو حضرت عمر کی بات تھی، کیا بات ہے، تو وہ کہتے ہیں بھی تو بھی تو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ چوں بگویم ب مسلمانم بلرزم، اقبال کہتے ہیں جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو کانپ جاتا ہوں، اس لیے کہ مجھے لا الہ الا اللہ کی مشکلات کا علم ہے۔ بدلیے، سنوریے اور حضور کے اسوہ حسنہ کی طرف لوٹیے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔